الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمدللہ، آج عید الاضحیٰ ہے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان آج اس دن کو منا رہے ہیں اور رب تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی اپنی قربانیاں آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی الاضاحی،
قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قربانی جو ہم پیش کرتے ہیں، ہر سال مسلمان اپنے جانوروں کی قربانی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور آج کے دن کو مناتا ہے، تو اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی لفظ قربان قرب سے بنا ہے، اور قرب کا معنی یہ ہے کہ کسی کے قریب ہونا، لغوی معنی، اور اصطلاح میں قربانی نام ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا۔ لہذا بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کے تقرب کے لیے کوئی بھی عمل کرے تو وہ قربانی ہے۔ وہ کسی بھی طرح کی قربانی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی نیت ہو تو وہ قربانی ہے۔ لہذا کوئی بندہ اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، کوئی بندہ اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، کوئی بندہ اپنے جان کی قربانی دیتا ہے، تو یہ قربانیوں کا جو تسلسل ہے یہ اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ لہذا یہ قربانیاں بھی جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس میں مقصد اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی، کہ کسی طرح رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور دیکھیے اسلام کے اندر جتنے بھی ایونٹس منائے جاتے ہیں ان تمام کا تعلق دینی اعتبار سے تو ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اتنا حسین دین ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان تمام ایونٹس کو ایک تاریخی حیثیت بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہی قربانی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور تاریخی اعتبار سے واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب میں حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا جو 84 یا بعض روایت کے مطابق 86 سال تک دعائیں مانگ مانگ کر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھتے کہ اے باری تعالیٰ بیٹے کو میں ایسی جگہ پر، بیوی کو میں ایسی جگہ پر جہاں پر نہ تو پانی ہے، نہ تو زراعت ہے، نہ کھانے پینے کا اہتمام ہے، تو میں ایسی جگہ پر کس طرح چھوڑ کر آ جاؤں؟ یہ نہیں پوچھتے۔
اور اپنے عمل سے اظہار فرما رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، آج تو نے ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے، تو اے باری تعالیٰ میں تیرے اس حکم پر لبیک کہتا ہوں، میں حاضر ہوں اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے لا کر وادی غیر ذی زرع مکہ المکرمہ میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت بی بی ہاجرہ نے صرف ایک سوال کیا، ہمارا کا رب کا، اے ابراہیم بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بس اتنا کافی تھا کہ یہ خاندان، یہ پورا پریوار یہ ایسا تھا کہ جو قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے راضی تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم وقت راضی رہنا یہی کامل بندگی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کامل سپردگی کہ اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ہے اسلمت للہ رب العالمین۔ یہ الفاظ کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے آگے بندہ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کرے۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مردہ غسال کے ہاتھوں غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بس اسی طریقے سے کامل سپردگی کا نام جو ہے وہ بندگی ہے۔ بس اب میرا کوئی اختیار نہیں، جو تیری رضا ہے اے باری تعالیٰ، تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور اگر جو ہے وہ اس قربانی کا مختصر دو لفظوں میں اگر خلاصہ کیا جائے نا، اس دو لفظوں میں اگر قربانی کے فلسفے کا خلاصہ کیا جائے تو یہ قربانی نام ہے میں سے تو تک کے سفر کا، میں سے لے کر تو تک کے سفر کا، یعنی یہ جو میں ہے، یہ جو انا ہے، اپنے آپ کا اظہار ہے، اپنی ذات کا اظہار ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور بندہ بعض دفعہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، بندہ جو ہے وہ کامل بندگی چاہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہے کہ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہستی ہے وہ تیری ہی ذات ہے، وہ تیری ہی ذات ہے۔ یہ کامل بندگی اور کامل اطاعت کہ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو خالص اسی کے لیے پیش کرنے کا حکم ہے کہ باری تعالیٰ یہ تیرے لیے ہے، اور اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی شے اس میں داخل نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ آج ہم نے اپنی عبادات کے اندر اپنی انا کی تسکین کے اسباب خود جمع کر رکھتے ہیں، اس میں ریاکاری کا دخل ہو گیا، اس میں دکھلاوا، نمود و نمائش، یہ تمام تر چیزیں ہماری قربانیوں کے ساتھ متصل ہو رہی ہیں اور ہماری قربانیوں میں شامل ہو رہی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ کام جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شے پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے، تمہاری نیتیں ہیں، اس کے بارے میں واضح اعلان فرما دیا تھا۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے مختلف
تسکین کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے سامان مہیا کریں، دکھلاوا، نمود و نمائش۔ اب تو حرام کام بھی ہم نے اس خالص عبادت کے اندر شامل کر لیے، لہذا جناب جانور اتر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، استقبال ہو رہا، العیاذ باللہ۔ جانور اتر رہا ہے، اس میں مختلف چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، بینڈ باجے کے ساتھ جو ہے وہ جانور اتارے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی قربانی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تو نہیں تھا، اور باقاعدہ اس کو سجا کر ایک میلے کا رنگ دے کر خواتین اور مردوں کے اختلاط کی جگہ بنا دی گئی کہ آئے جناب یہاں پر مرد اور عورتیں مخلوط ہو کر ان جانوروں کی زیارت کریں، فلاں صاحب کی طرف سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، کیا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان عظیم باپ اور عظیم بیٹے کی قربانی کیا اسی مقصد کے لیے تھی کہ بعد کے لوگ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جائے اور پھر بھرپور اپنی نفسانی خواہشات کو لے کر اس طرح نمود و نمائش کا اسباب مہیا کریں، حرام کام کے حرام ذرائع مہیا کیے جائے؟ کیا اسی لیے قربانی ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پر دمبا جنت سے عطا فرما دیا، ورنہ اگر ابراہیم کی وہ سنت زندہ ہو جاتی کہ بیٹا ہی قربان کرنا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے سوچے کیا ہمیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنے کا جواز تھا؟ نہیں تھا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل تھا۔ اسی طریقے سے آج ہماری عبادات کے اندر مختلف چیزیں شامل کی جا رہی ہیں، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ دین حنیف پر تھے، اور اسلام کی بہت ساری چیزیں جو ابراہیم ملت ابراہیمی میں تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوئی، اس کو زندہ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو ذرا غور کریں، مطاف کے اندر، حج بیت اللہ کے اندر کس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کی اداؤں کو محفوظ کیا، کس طریقے سے بی بی ہاجرہ کی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا کہ حکم دے دیا کہ رہتی دنیا کا جس انداز سے حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی طلب میں گئی ہے، اسی طریقے سے رہتی دنیا تک کے لیے مردوں کو دوڑنا لازم قرار دے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرما اور واضح اعلان فرما دیا کہ جو بندہ بھی ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو اپنائے گا اور حج کے اندر مناسک حج میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرے گا، اور اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو زندہ کرے گا، فرمایا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کیسا عطا فرمائے گا، اس طریقے سے اجر کتنا ملے گا۔ یعنی محض اگر بندہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جانور ذبح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے تو ذرا غور تو کریں، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قربانی کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور نہ صرف یہی کہ قبول فرما لیتا ہے بلکہ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، رب تبارک و تعالیٰ اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں عطا فرما دے، ہر بال کے عوض رب تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرما دے۔ لہذا ہم اپنی عبادات کے اندر خالصیت پیدا کریں،
اور للہیت پیدا کریں، جو بھی عمل کریں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل حال ہو، اس میں نمود و نمائش، دکھلاوا اور دیگر دنیاوی اغراض شامل نہ ہو، اس طرح سے پھر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی تیزی سے قبول ہوتا ہے کہ یہاں خون زمین پر نہیں آنے پاتا، اور وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اخلاص کی رفتار ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اور دنیاوی کوئی اور غرض اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس طرح سے کوئی بندہ عمل کرتا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل کے اندر کی کیفیت دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے یہاں آیا ہے، اور کس نیت سے کھڑا ہوا ہے، اور کس نیت سے عبادت کر رہا ہے، اور کس نیت سے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ اگر اس نے دکھلاوا یا گوشت وغیرہ کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو پھر ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آغاز میں آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کے اندر شامل ہو، وہ بظاہر دنیا داری ہمیں نظر آتی ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا۔ اور اگر جو ہے وہ کتنی عبادت میں اس کا مقام ہو اور وہ نماز جیسی ہی عبادت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر دنیاوی غرض شامل ہو تو نماز جیسی عبادت بھی بندے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اور فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ فرمایا کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو غلط پڑھتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو نماز جیسی عبادت بھی پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔